دوستو، جب ٹیپو سلطان انگریزوں کے خلاف فورتھ اینگلو میسور وار لڑ رہے تھے تو ٹیپو سلطان نے عثمانی سلطنت سے مدد کی اپیل کی تھی، لیکن اس وقت عثمانی سلطنت نے ٹیپو سلطان کی مدد کیوں نہ کی؟ اس کے بارے میں مورخین کیا کہتے ہیں، تاریخ اس کے بارے میں کیا لکھتی ہے، آج کی ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو بتانے جا رہے ہیں۔ تو دوستو، اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ دوستو، یہ وہ دور چل رہا تھا جب عثمانی سلطنت پر سلطان عبدالحمید کی حکومت تھی، اور سلطان عبدالحمید ایک انتہائی بہادر اور دلیر لیڈر تھا، اور دوسری طرف ٹیپو سلطان بھی کسی سے کم نہیں تھا۔ ٹیپو سلطان ایک عظیم اور بہادر لیڈر تھا جو اگر جنگ میں بھڑ جائے تو اس کے سامنے لشکر ڈھیر ہو جاتے تھے۔ انگریز ان کو دیکھ کر اکثر ان کی ٹانگیں کانپ جاتی تھی اور اکثر وہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ جاتے تھے۔ ٹیپو سلطان مغلیہ سلطنت کا ایک بہادر سلطان تھا۔ دوستو، یہاں پر میں آپ کو پہلے یہ بتاؤں، عثمانی سلطنت نے مغلیہ سلطنت کی مدد کیوں نہیں کی؟ اس سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ مغلیہ سلطنت اور عثمانیہ سلطنت میں کیا فرق ہے۔ دوستو، مغلیہ سلطنت کو صرف اور صرف بر صغیر کی سلطنت مانا جاتا تھا، جبکہ عثمانیہ سلطنت کو عالم اسلام کی سلطنت مانا جاتا تھا، یعنی کہ پوری امت مسلمہ کا خیال رکھنے کے لیے یا ان پر حکومت کرنے کے لیے ایک ریاست۔ اور یہ بھی واضح ہے کہ جس دور میں عثمانی سلطنت ترقی کر رہی تھی اور مسلمانوں کے لیے جدوجہد کر رہی تھی، اور اسی دور میں مغلیہ سلطنت صرف عیاشی اور محلات تعمیر کرنے میں مصروف تھی۔ دوستو، مغلیہ سلطنت کی فوج بڑی تو تھی، لیکن عثمانیہ سلطنت کی طرح بہادر اور نڈر نہ تھی، یہاں تک کہ عثمانیہ سلطنت کے پاس اس دور کے جدید ہتھیار بھی تھے، جبکہ مغلیہ سلطنت اس معاملے میں بھی بہت پیچھے تھی، ان کے پاس جدید ہتھیار نہیں ہوتے تھے۔ اس کے ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ مغلیہ سلطنت جس دور میں محلات تعمیر کر رہی تھی، اسی دور میں عثمانیہ سلطنت تعلیمی اداروں کے ساتھ ساتھ دینی ادارے، مساجد، مدارس تعمیر کرا کے اپنے لوگوں کو علم کی روشنی سے آشنا کر رہی تھی۔ دوستو، یہ ایک واضح فرق ہے کہ عثمانی سلطنت مسلمانوں کے لیے ایک درد رکھنے والی سلطنت تھی، جبکہ مغلیہ سلطنت بر صغیر پر صرف حکومت کرنے والی اور حکومت سے لطف اٹھانے والی سلطنت تھی۔ اور دوستو، اب ہم بات کرتے ہیں کہ سلطان عبدالحمید نے ٹیپو سلطان کی مدد کیوں نہیں کی۔ دوستو، فورتھ اینگلو میسور وار سے پہلے ٹیپو سلطان نے اپنا ایک خاص آدمی سلطان عبدالحمید کے پاس ایک خط کے ساتھ بھیجا۔ اس خط میں سلطان عبدالحمید کے نام پیغام لکھا تھا کہ وہ انگریزوں کے خلاف لڑنے میں ٹیپو سلطان کا ساتھ دے، لیکن اس خط کے باوجود سلطان عبدالحمید نے ٹیپو سلطان کا ساتھ کیوں نہ دیا؟ آخر اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، ہم آپ لوگوں کو بتاتے ہیں۔ دوستو، یہ وہ دور چل رہا تھا جب سلطانی سلطنت کا آخری دور تھا، کیونکہ اس دور میں عثمانی سلطنت خود ایک کمزور ریاست بن چکی تھی۔ ایک طرف سے اندرونی سازشیں اور دوسری طرف سے بیرونی سازشیں، دونوں عثمانی سلطنت کو ختم کرنے کے پیچھے لگی ہوئی تھیں۔ دوسری طرف فرانس، برطانیہ اور دوسری یورپی طاقتیں بھی عثمانیہ سلطنت کے خلاف جنگ کے لیے تیار ہو چکی تھیں، جبکہ سلطان حمید خود دوسرے اسلامی لیڈروں کے پاس خط لکھ کر مدد کے لیے بھیج رہا تھا کہ وہ اس عظیم جنگ میں سلطنت عثمانیہ کا ساتھ دیں اور اس ریاست کو ٹوٹنے سے بچا لیں۔ لیکن تاحال کسی مسلم لیڈر نے عثمانی سلطنت کی مدد نہ کی، اور آخرکار عثمانی سلطنت اپنے آخری دور میں ختم ہو گئی۔ اور یہ وہی دور تھا جب سعودی عرب کے علاقے کے عربوں نے عثمانیہ سلطنت کے خلاف علم بغاوت بلند کیا اور سلطنت عثمانیہ کو شدید دھچکا پہنچایا، کیونکہ وہ مکہ شریف میں لڑائی کروانا چاہتے تھے، جو کہ سلطان عبدالحمید کبھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ سلطان حمید حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک عاشق لیڈر تھا، اس سے زیادہ ہی کوئی ایسا سلطان ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی شدید محبت کرتا ہو، اور یہی وجہ ہے کہ سلطان عبدالحمید نے اپنی ریاست گنوانا برداشت کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہروں میں جنگ برداشت نہ کر سکی اور عثمانی سلطنت کا اختتام ہو گیا۔ تو دوستو، آپ پر اب یہ واضح ہو گیا ہوگا کہ جب ایک سلطنت اپنی جنگ لڑ رہی ہو تو وہ کسی دوسری سلطنت کی جنگ میں مدد کیسے کر سکتی ہے، جبکہ وہ ریاست کمزور سے کمزور ترین ہوتی جا رہی تھی۔ ناظرین، کچھ مورخین اس بات کو اس طرح بھی لکھتے ہیں کہ عثمانیہ سلطنت نے مغلیہ سلطنت کی مدد اس وجہ سے نہیں کی کہ مغلیہ سلطنت عثمانی سلطنت کی جگہ نہ لے جائے۔ دوستو، یہ بالکل ہی ایک من گھڑت کہانی ہے، مورخین کہیں پر بھی ایسا کچھ نہیں لکھتے، کیونکہ اس وقت دونوں مسلم ریاستیں کمزور ہو چکی تھیں۔ ایک طرف جبکہ ٹیپو سلطان ایک بہادر اور نڈر لیڈر تھا، لیکن اس کی فوج اتنی مضبوط نہیں تھی، جبکہ دوسری طرف انگریزوں کے پاس جدید ہتھیار تھے، اس لیے ٹیپو سلطان اکیلا ان انگریزوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، جس کے بعد ٹیپو سلطان بہادری سے لڑتا ہوا شہید ہو گیا۔ اور کہا جاتا ہے کہ جب ٹیپو سلطان کی لاش وہاں موجود ہوتی ہے اور انگریز اس کے قریب جانے سے ڈرتے ہیں، کیونکہ انگریز اس کا چہرہ دیکھ کر ہی خوف کھا لیتے تھے۔ اس کے بعد عثمانی سلطنت بھی چونکہ اپنے انتہائی پرآشوب دور سے گزر رہی تھی، اندرونی اور بیرونی سازشیں اس سلطنت کو بے انتہا کمزور کر چکی تھیں، اور آخرکار عثمانیہ سلطنت بھی ختم ہو گئی۔ دوستو، آپ کو آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اپنے کمنٹس کے ذریعے ہمیں ضرور بتائیے، ہم منتظر رہیں گے۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔